نبی کے کردار و عمل، ان کے نمایاں کارنامے اور عظیم الشان ان کے معجزات کے ذریعے جو ہمیں ملا ہم وہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے آپ کے بیچ بھیجا اور ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ میں نہیں آیا بلکہ مجھ کو وزیر اعظم نے بھیجا ہے، ملک کے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے، بادشاہ وقت نے بھیجا ہے۔ تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی کہ یہ آنے والا بڑا نامور ہے، ذیجا ہے، عظمت کا مالک ہے، اس کو پرائم منسٹر نے بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم افتح علی فتوح العارفین بحکمتک وانشر علی رحمتک وذکرنی ما نسیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک فعال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ دو جمعوں سے
نبی دو عالم سرور کائنات حبیب خدا نور مجسم سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی شان و عظمت، رفعت و کمال، درجات کی بلندی کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش ہو رہا ہے۔ وقت کی تنگی کے تحت بات مکمل نہیں ہو پاتی، ترجمہ ہی ابھی پورا نہیں ہوا، باتیں تو اس ضمن میں ابھی بہت ساری باقی ہیں۔ ہمارے نبی کیسی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی آمد کے تعلق سے اور اس ذات ستودہ صفات کو بزم ہستی میں بھیجنے کے تعلق سے کیسی عظمت اور کیسی شوکت اور شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے آیت شریفہ جو میں نے ابھی پڑھی، اور گزشتہ دو جمعوں میں بھی اسی آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا کہ ارشاد ربانی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے آپ کے بیچ بھیجا اور ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں معظم رسول۔ اور اس تعلق سے آپ نے حکمت قرآن کریم کی اور بیان خداوندی کی بلاغت اور معانی و مطالب پہ گفتگو سماعت کی ہے کہ اللہ نے ارسلنا فرمایا، ہم نے بھیجا، فیکم رسولا، تم میں معظم رسول۔ معظم کتنا معظم، کتنا بلند، کتنی رفعت والا، کتنی شوکت والا کہ انسان ان کی رفعت و بلندی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ جہاں پر عقل انسانی کی رسائی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رفعت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور انتہا پس خدا جانے، مصطفیٰ جانے، کوئی اور نہیں جانتا اللہ نے کیا کیا اپنے حبیب کو دیا اور مصطفیٰ نے اپنے خدا سے کیا کیا لیا، انسان کو کما خبر نہیں ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا بیان قرآن میں آ گیا، نبی کی زبان پیدے ترجمان سے پتہ چلا، اور نبی کے کردار و عمل، ان کے نمایاں کارنامے اور عظیم الشان ان کے معجزات کے ذریعے جو ہمیں ملا، ہم وہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے ارشاد فرمایا معظم رسول بھیجا، اور پھر آگے فرمایا منکم، جو تم میں سے ہی ہیں، یعنی
جیسے تم انسان ہو بظاہر وہ بھی انسان ہے، جیسے تم بشر ہو بظاہر تو وہ بشر ہے، لیکن تم کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہے۔ اگر ایسا کہہ دو گے تو دولت ایمان سے ہاتھ دھو لو گے، سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا، بلکہ یہ خدا کا کرم اور فضل ہے کہ منکم فرما دیا تاکہ تم انسیت رکھنا، ان کے کمالات کو دیکھ کر، ان کے اختیارات کو دیکھ کر، ان کی حکمتوں کو دیکھ کر، ان کے علوم کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، نہیں، بلکہ وہ لبادۂ بشریت میں تشریف لائے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تم بشر ہو، وہ خیر البشر ہے، تم ایک بشر ہو، وہ نور پیکر ہے، وہ بشر ایسے ہے لبادۂ انسانیت میں ہے، لیکن نور علی نور کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنایا ہے، ان کا رتبہ مقام اتنا اونچا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بھی وہ امام ہے، کائنات کی جان ہے، بزم ہستی کی زینت ہے، ان کے ہی قدم کی برکت ہے کہ پوری کائنات کو وجود ملا ہے۔ بڑی شان کے مالک ہیں مصطفیٰ ہمارے۔ اللہ نے فرمایا، آگے رب نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، آگے رب نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہاں سے نبی کا کام قرآن نے بتایا ہے۔ کیوں بھیجا؟ ہر سوال ہوتا ہے نا دنیا میں، ہر کسی کے تعلق سے دو سوال بڑا اہم ہوتا ہے، تین سوال ہوتا ہے، کون ہے آپ، کہاں سے آ رہے ہیں، اور آنے کا مقصد کیا ہے، کام کیا ہے آپ کے آنے کا۔ یہ تینوں چیزیں اگر آنے والا بالکل معیاری بنیادی طور پر صحیح اور درست بتا دیتا ہے تو اسی لحاظ سے اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کی عظمت کی جاتی ہے۔ ایک تو آنے والا خود آئے ہمارے پاس، اور آنے والا آئے میں پوچھوں گا آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ آنے والا کہے میں کلکتہ سے آ رہا ہوں اور میرا آنے کا مقصد یہ ہے، میرا نام یہ ہے، تو آدمی اس کی ضرورت سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنا عمل پیش کرے گا۔ اور ایک آنے والا ایسا ہے کہ آیا آنے والا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے، تو آنے والے نے ابھی نہیں بتایا، بلکہ بھیجنے والے نے کہا کہ آنے والے سے نہ پوچھو کہ میں وہ کون ہے، بھیجنے والے کو دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے۔ اور آنے والا یہ کہے کہ میں نہیں آیا بلکہ مجھ کو وزیر اعظم نے بھیجا ہے، ملک کے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے، بادشاہ وقت نے بھیجا ہے، تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی کہ یہ آنے والا بڑا نامور ہے، ذیجا ہے، عظمت کا مالک ہے، اس کو پرائم منسٹر نے بھیجا ہے۔
پوچھا جائے گا کہ کس لیے آئے ہیں، وہ اپنا کام بتائے گا تو آدمی سمجھ لے گا کہ یہ فلاں کے بھیجے ہوئے ہیں، فلاں فلاں کام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بحمدہ تعالی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام روئے گیتی پر آئے تو نبی آئے، خدائے کریم احکم الحاکمین خلاق عالم کائنات کو وجود بخشنے والا بادشاہوں کا بادشاہ سب کا حاکم سب کا خالق اعلان فرما رہا ہے، جانے والے سے نہ پوچھو بھیجنے والے سے پوچھو، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے۔ اور جب بھیجا خدا نے ہے تو اب بھیجا اسی کو، بھیجنے والا جس شان کا ہوتا ہے اسی شان و عظمت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے اور ایسا نمائندہ بھیجا ہے جو عام لوگوں کے برابر نہیں ہے، رسولوں میں بھی اعلیٰ ہے، نبیوں میں بھی اونچا ہے، کائنات میں وہ نرالا ہے، سب سے معظم رسول بن کر وہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے کس شان سے میرے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، رب نے فرما دیا۔ اور اب آگے پروردگار عالم نے ہمارے نبی کے کام کو بتانا چاہا، کس لیے بھیجا ہے میرے مولا، تو نے ایسا عظیم الشان رسول ہمیں دیا، کس لیے دیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے، ہماری آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں گے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ہر وہ علم دیں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ یہ نبی کا کام ہے، اللہ نے فرمایا ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ وہ ہماری آیتیں کیا ہیں؟ یہ وہی قرآن ہے۔ قرآن یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رب نے فرما دیا ہے کہ ہمارا کلام، ہمارا بیان اور ہماری آیت دنیا میں کوئی اور نہیں جو بیان کر سکے اپنے بیان اور اپنا کلام اور اپنی آیتوں کی تلاوت کے لیے پوری دنیا میں اگر میں نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، میرا حبیب تلاوت کرے گا۔ یہ نبی کی شان ہے، اللہ کا کلام نبی کی زبان سے سنیے، اللہ کا بیان نبی کی زبان سے سنیے، اللہ کا پیغام نبی کی زبان سے سنیے۔ خدا بیان کر رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے، مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے پاکیزہ کلام کو اور اپنے فرامین کو اور نبیوں رسولوں پر بھی نازل کیا، ان کو بھی اللہ نے کلام دیا، کسی کو کچھ، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو پورا پورا کلام۔ توریت جیسی کتاب، انجیل، زبور، یہ سب تو اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ نے نبیوں کو دیا۔
جس کسی کو چاہا نوشتہ دیا، کلام دیا، صحیفے دیے، تھوڑا دیا، زیادہ دیا۔ بکثرت انبیاء و مرسلین میں لوگوں کو خدا نے کلام دیا، لیکن ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے ایسا جامع کلام دیا، ایسا خوبیوں والا کلام دیا، ایسا پاکیزہ بیان دیا کہ ایسا مقدس کلام میرے مصطفیٰ کو ملا ہے جس کلام کا دنیا میں نہ پہلے کوئی جواب رہا، نہ قیامت تک کوئی جواب لا سکتا ہے۔ اس پاکیزہ کلام کو قرآن کریم کہتے ہیں، خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ ایسا مقدس کلام ہے، توریت، انجیل، زبور، یہ سب خدا کا کلام ہے، لیکن ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے جو اپنا قرآن دیا ہے، وہ قرآن ایسا جامع ہے کہ آپ توریت پڑھنا چاہیں توریت پڑھیں، حالانکہ اس زمانے میں تو توریت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہوس پرستوں نے، نفس پرستوں نے، فتنہ گروں نے اپنی طبیعت، اپنی نفس کی تکمیل کے لیے تحریف کیا، ترمیم کیا، بدلاؤ کیا، آگے پیچھے کر دیا، بڑھا گھٹا دیا۔ اس طرح سے نہ توریت کا تقدس محفوظ رہ سکا، نہ انجیل کا تقدس قائم رہ سکا، نہ زبور مکمل محفوظ رہ سکی، سب میں تحریف و تنسیخ ہو گئی۔ لیکن قرآن الحمدللہ یہ میرے خدا کا وہ کلام ہے جس میں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی ایک نقطہ نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ ایک نقطہ بڑھا سکتا ہے۔ کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی ترمیم نہیں، کوئی اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ جیسا خدا نے دیا ویسے ہی مصطفیٰ نے عطا کر دیا، اور اس کی حفاظت کا میرے نبی نے مکمل انتظام بھی کر دیا۔ قرآن اتنا مقدس کلام ہے، توریت اگر کوئی پڑھے تو توریت کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، انجیل پڑھے انجیل کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، زبور پڑھے زبور کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس زمانے میں تو منع ہو گیا، تلاوت بھی منع کر دیا گیا، اس لیے کہ محفوظ نہیں رہ سکا، تحریف و ترمیم ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ پاکیزہ کلام دیا جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ آپ کو توریت پڑھنے کا شوق ہے تو توریت نہ پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ انجیل پڑھنے کا شوق ہے، انجیل نہ پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ زبور پڑھنے کا شوق ہے، زبور نہ پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ پڑھیں گے آپ قرآن، توریت کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پڑھیں گے آپ قرآن، انجیل کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پڑھیں گے آپ قرآن، زبور کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ رب قدیر نے جتنے کلام اور نبیوں پہ نازل فرمائے ہیں، ان سارے کلام کی تلاوت کا اگر ثواب لینا ہے، ایک اکیلے قرآن پڑھتے جائیے، سارے صحیفوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کلام ہے جو میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ وہ کلام
کیسا پاکیزہ ہے، اللہ نے نبی کو دیا ہے، رب نے ارشاد فرمایا ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کی وہ تلاوت کریں گے، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس قرآن جو ہمارے نبی کو دیا ہے ایسا بے مثل و بے مثال ہے، ایسا جامع ہے، فصاحت و بلاغت کا بحر بے قرار ہے، معانی و مطالب کا منبع ہے، حکمتوں کا وہ بحر ذخار ہے۔ قرآن کو جس زاویے سے دیکھا جاتا ہے تو اسی زاویے میں وہ بحر ناپیدا کنار نظر آتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، قرآن سے لو لگانا چاہیے، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کا مزاج غفلتوں کا بڑھتا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن کو صرف اپنے گھر میں طاق کی زینت بنا کر رکھتے ہیں، سال کا سال گزر جاتا ہے، کبھی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اے لوگوں، قرآن کو پڑھنے کی عادت بناؤ، بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق دلاؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، ہر روز صرف قرآن گھر میں پڑھا جاتا رہے گا تو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، ترقی ملے گی، شادابی ملے گی، خوشحالی ملے گی، شیاطین کے مکر و فریب سے پورے گھر والے محفوظ رہیں گے، برکت ملے گی، روزی کشادہ ہو جائے گی۔ جس کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا ذوق و شوق ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، رحمت کی برسات ہوگی، وہ شاد و آباد ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت بڑی مقدس ہوتی ہے، بچوں کو اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا شوق دلایا جائے، تعلیم دیا جائے، صبح کو شام کو کسی بھی ایک وقت میں وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ترجمہ آج بھی مکمل نہیں ہو پایا، پھر آئندہ آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔